آداب ناظرین، آئی اے میڈیا میں آپ کا استقبال ہے۔ میں امتیاز ندوی پھر ایک بار آپ کی خدمت میں جمعیت العلماء مدھیہ پردیش کی خبر کے ساتھ حاضر ہوں۔ محترم ناظرین، اپنی 2 سالہ مدت کے اختتام پر جمعیت العلماء مدھیہ پردیش کا انتخابی اجلاس 11 دسمبر 2021 مسجد ترجمہ والی بھوپال میں منعقد ہوا۔ صدر جلسہ مفتی سید معصوم ثاقب نے جمعیت العلماء کے مقاصد اور آزادی سے آج تک جمعیت کی قربانیوں پر گفتگو کرتے ہوئے انتخابی کارروائی کو آگے بڑھایا۔ ریاستی نائب صدور، ارکان عاملہ اور ارکان منتظمہ کی موجودگی میں اتفاق رائے سے مفتی محمد احمد خان کو پھر ایک بار صدر جمعیت العلماء مدھیہ پردیش منتخب کیا گیا۔ جمعیت کے دائرے کو وسیع اور مقاصد جمعیت کو مستحکم اور مضبوط بنانے کے لیے دیگر عہدوں پر انتخاب کرتے ہوئے قاری محمد تقی اجین کو نائب صدر اور صاحبزادہ عبدالرشید خان کو ناظم تنظیم کی ذمہ داری سونپی گئی۔ وہیں شیخ الحدیث جامعہ مفتی رشید الدین صاحب، یوسف لالہ اندور، قاضی ظہیر الدین صدر جمعیت العلماء رائسن کو بھی ارکان عاملہ میں شامل کیا گیا۔ جمعیت العلماء مدھیہ پردیش کے جنرل سیکریٹری مولانا محمد اسحاق قاسمی نے تمام مہمانان کرام کا خیر مقدم کیا۔ منتخبہ صدر مفتی محمد احمد خان نے حاضرین کو خطاب کرتے ہوئے جمعیت کے تئیں وفادار اور قوم کے حق میں مخلص ہو کر کام کرنے کی اپیل کی۔ قاضی ابو ریحان فاروقی اندور، حاجی عبد المجید سالار بھوپال، مولانا عبد الودود بھوپال، جناب محی الدین دیواس، حافظ محمد افضل شاہجہاں پور، مولانا محمد اسحاق سالیہ، مولانا محمد منیر شہڈول اور تقریباً 36 اضلاع مدھیہ پردیش کے ارکان منتظمہ نے اس انتخابی اجلاس میں شرکت کر اپنی بیدار مغزی کا ثبوت دیا۔ پیش ہے یہ رپورٹ۔ پوری زندگی سے بڑا ہوا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ہے یہ عالم کا سونا بھی طاعت اور عبادت، تو صرف اس لیے کہ ہم ممبر ہیں اور وہ ہمارے صدر ہیں، ہم اس نگاہ سے اپنے بڑوں کو نہیں دیں۔ یہ درجہ بدرجہ آپ سمجھیں کہ آپ ایک دینی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ جماعت مخلصین کی بنائی ہوئی، اکابر کی بنائی ہوئی ہمارے ہاتھوں میں امانت ہے۔ ہم کام چاہے نہ کریں مگر جماعت کو نقصان ہماری طرف سے نہ ہو۔ جو ہماری جماعت کے رہبر ہیں وہ نرے دستوری صدر ہی نہیں ہیں بلکہ ہمارے مذہبی پیشوا بھی ہیں، ان سے ہم کو خالی قانونی اعتقاد نہیں ہے۔ اپنے بچے کی طرح مجھے حضرت نے پونی پکڑ کر کے چلنا سکھایا، وہ حضرت ندعو نصلی علی رسول کریم۔ اما بعد، معزز علماء کرام اور ہم سب کے سرپرست اور ہم سب کے بزرگ حضرت مولانا مفتی سید معصوم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جنرل سیکریٹری آل انڈیا، آپ یہاں تشریف لائے، ہم آج کے مشکور و ممنون ہیں۔ جس طرح آپ نے 3 جولائی کو عارضی کارگزار منتخب فرمایا تھا، اس کے بعد سے جو ذمہ داری آپ نے دی تھی، میں نے اس کے لیے مسلسل کوشش کی اور آپ کی ہی رہنمائی میں اور آپ کی سرپرستی میں نے کام کیا، اور یہ واقعی جو پورے مدھیہ پردیش میں کام ہوا ہے یہ حضرت مولانا سید مفتی معصوم صاحب کی رہنمائی اور سرپرستی میں ہی ہوا۔ آپ ہر وقت، ہر ہفتہ، شاید کوئی ہفتہ نہیں جاتا تھا کہ آپ سے وائس ریکارڈنگ پہ یا فون سے میری بات نہ ہوتی ہو اور آپ کہتے ایسا کرو ایسا کرو۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر مدھیہ پردیش میں اس وقت جو جمعیت علماء جو مضبوط ہوئی ہے اور آپ ہی کی وجہ سے، آپ ہی کی رہنمائی میں، آپ ہی کی سرپرستی میں ہوئی، کیونکہ آپ جیسا لیڈر اور آپ جیسا قائد ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس ملک کے لیے، یہ ہم سب کے لیے خوش قسمتی ہے۔ اور ہم سب کے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ سب حضرات بہت اچھے سے جانتے ہیں، انہی کی توجہ، انہی کی کوششیں، انہی کی سرپرستی ہم پورے ملک کو حاصل ہے۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں اس وقت ہندوستان کے اندر کوئی جماعت یا کوئی تنظیم ہے اور کوئی لوگ انتظار کرتے ہیں یا کوئی بات پیش آتی ہے
تو لوگ منتظر ہوتے ہیں کہ ہمارا جمعیت علماء کی طرف سے کیا موقف ہے، اور اس موقف کا، اس رائے کا انتظار ہوتا ہے، اور اسی کے مطابق پورے ملک میں رائے مانی جاتی ہے، اور اسی کے مطابق پورے ملک میں مسلمان عمل کرتا ہے۔ دیکھ لیجیے، آپ سب جانتے ہیں جمعیت علماء ایک واحد ایسی ملک کی جماعت ہے جس نے اس ملک کو آزاد کروایا۔ نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کوئی ایسی جماعت بنی جس نے اس پورے ملک کے اندر ایک قربانی پیش کی، اور وہ کر رہی ہے۔ جماعتیں، تنظیمیں بہت ہوتی ہیں، بنتی ہیں، لیکن ہر جماعت کا ایک تاریخ ہوتی ہے، ہر جماعت کا ایک اتہاس ہوتا ہے۔ اگر کسی جماعت کی تاریخ ہے، کسی جماعت کا اتہاس ہے، تو وہ صرف ایک واحد جماعت ہے، جمعیت علماء ہے۔ میرے علم میں یہ نہیں ہے کہ کون سی جماعت ایسی جس نے اس ملک کے اندر آزادی میں حصہ لیا، میری معلومات میں نہیں۔ میں جو جانتا ہوں وہ صرف ایک ہی جماعت ہے، جمعیت علماء۔ کو تشریف لائے تھے، مدھیہ پردیش رابطہ مدارس کا اجلاس ہوا تھا، اس میں جو دارالعلوم کی طرف سے تصدیق دی جاتی ہے اور صوبہ مدھیہ پردیش کی طرف سے، تو وہ مدارس کو اس وقت دی نہیں پائے تھے، اور میری درخواست ہے کہ حضرت کے ہاتھ سے وہ تصدیق دی جائے گی۔ تو وہ ابھی مفتی شکیل صاحب آپ کے سامنے نام پیش کریں گے، جن کا نام لیا جائے وہ حضرت کے ہاتھ سے تصدیق لی جائے رابطہ مدارس۔ دارالعلوم صدیقیہ ضلع دتیا آ جائیں گے تصدیق ہے۔ دارالعلوم خرگون، دارالعلوم خرگون ضلع خرگون، مدرسہ امداد العلوم ضلع خرگون، مدرسہ اسلامی نور العلوم گنا، مدرسہ انوار العلوم کھنڈوا، مدرسہ دارالسلام ضلع دیوار، مدرسہ انوار العلوم، مدرسہ معین العلوم ضلع خرگون، مدرسہ دارالعلوم کھنڈوا، مدرسہ عربیہ دارالعلوم اسلامیہ، دارالسلام دیواس کے ہیں بھائی آ جائیں، مدرسہ شرف العلوم، دارالعلوم رحمانیہ کھنڈوا جائیں، اشرف العلوم سیکا، مدرسہ اسلامیہ علیہ رحمانیہ راج گڑھ، مدرسہ قوت الاسلام ضلع بیتول، مدرسہ جامعۃ العلوم والمعارف خرگون، مدرسہ دارالعلوم اسلامیہ نیمچ، مدرسہ دارالعلوم سبحانیہ ضلع دھار، مدرسہ تربیت القرآن ضلع اندور، مدرسہ جامعۃ الصالحات ضلع بدیشہ۔ اس سے قبل بھی تشریف لائے تھے، اور اب ابھی فوراً ایک ہفتے کے بعد آپ حضرات کو دوبارہ زحمت دی گئی اور آپ نے اس دعوت کو قبول کیا، اور آپ تمام حضرات سردی میں تشریف لائے۔ آپ تمام حضرات کی آمد کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آئندہ جمعیت علماء کی طرف سے جب بھی ملت کی خدمت کے لیے، قوم و ملت کی خدمت کے لیے جب بھی آپ کو زحمت دی جائے گی، انشاءاللہ آپ ضرور ضرور قبول فرمائیں گے۔ 55 سال حضرت کی رابطے میں رہا، حضرت کی خدمت میں رہا، 55 سال کا زمانہ گزرا، جو کچھ ہوا وہ حضرت کی دعاؤں کا اور حضرت کی کا روحانی فیض تھا اور ہے، اور انشاءاللہ جب تک میں رہوں گا انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے وہ فیض باقی رہے گا، چلتا رہے گا، میرا بھی بھلا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ بندگان خدا کا بھی بھلا ہوگا۔ لہذا میں مولانا احمد صاحب کی صدارت کی بھرپور تائید کرتا ہوں اور ہر خدمت کے لیے تیار ہوں۔
اور ناظرین عمومی محترم تشریف فرما ہے، ان سے بھی میں یہ ان کی خدمت میں بھی یاد کرتا ہوں کہ مرکز دہلی سے بھی میرے لیے جو حکم کیا جائے گا، حضرت صدر محترم جو حکم فرمائیں گے، ناظرین عمومی جو حکم فرمائیں گے، انشاءاللہ بندہ ہر وقت اس خدمت کے لیے تیار ہے۔ عبدالرزاق صاحب نے مجھے تیار کیا اور ان کی موجودگی میں 18 سال میں نے کام کیا ہے، اور جب جو خدمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آگے بڑھاتا ہے، اور میرے والد کی ہی محنتیں ہیں میرے ساتھ۔ مفتی عبدالرزاق صاحب نے ہمیشہ میرے لیے سرپرستی فرمائی، کوشش فرمائی، اور وہ کرتے رہے، ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، اور ہمیشہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو آج میں جس جگہ پر کھڑا ہوں، جس مقام، جس منصب پہ مجھے آج فائز کیے گا، یہ میرے والد محترم کی دعائیں، انہی کی سرپرستی، انہی کی توجہات کا نتیجہ ہے۔ 3 سال میں کیا ٹارگیٹ ہے، کیا پورا کریں گے؟ میں انشاءاللہ پورے مدھیہ پردیش کے اندر جمعیت کو مضبوط کروں گا، اور انشاءاللہ اس جو ابھی 2 سال میں ابھی جو محنتیں کوششیں ہوئی ہیں، 2,20,000 ہماری جمعیت کی ممبر سازی ہوئی ہے پورے صوبے سے، اب انشاءاللہ یہ 5 لاکھ سے بھی بڑھ کر جائے گی انشاءاللہ۔ جناب یہ کراس کوشچن جو آپ نے کیا ہے نا، ہم جیسے نمائندے جو ان کو چنے، ہم لوگوں سے کرنا چاہیے نا، ان سے کرنا چاہیے، ہم لوگوں سے کرنا چاہیے۔